اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسی قوم کا ذکر کریں گے کہ جن کو اللہ جل شانہ نے اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کی برسات کی۔ اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کو باغات عطا فرمائے، اور پھر ان لوگوں نے اللہ جل شانہ کی ناشکری کی اور رزق کی بے حرمتی کی۔ رزق کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان سے رزق چھین لیا، اور پھر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا کہ ان کی بستیاں اللہ جل شانہ نے پانی میں بہا دی۔ تو دوستان محترم، قرآن کریم برہان رشید پارہ نمبر 14 اور سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 112 میں اس قوم کا ذکر فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور اللہ ایک ایسی بستی کی مثال بیان کرتا ہے کہ ہر طرف امن و چین سے بستی تھی، ہر طرف سے رزق با فراغت چلا آتا تھا، مگر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ جل شانہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، ناشکری کا مزہ چکھایا۔ پھر آیت نمبر 113 میں وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، سو ان کو عذاب نے آ پکڑا تو وہ ظالم تھے۔ تو دوستو، قرآن کریم میں اس قوم کا ذکر سبا کے نام سے آتا ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جن کو اللہ جل شانہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ راوی لکھتا ہے کہ یہ لوگ گندم اگاتے تھے اور پھر گندم کا آٹا پیس کر یہ کھاتے، تو یہ جو ان کے پاس سے رزق بچتا اس کی بے حرمتی ایسے کرتے کہ گندم کے آٹے کی روٹی بنا کر یہ لوگ انہی سے پخانہ صاف کرتے، استغفر اللہ، انہی سے پخانہ صاف کرتے۔ تو انہوں نے ایسا کرتے کرتے روٹیوں کا ایک بہت بڑا پہاڑ بن گیا۔ جب روٹیوں کا پہاڑ بنا تو ایک بزرگ کا ان کی بستی کے قریب سے گزر ہوا، جو کہ اللہ سے ڈرنے والا بزرگ تھا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت ایک بچے کے پخانے کی جگہ کو روٹی سے صاف کر رہی ہے۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ اے عورت، خدا کا خوف کرو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اناج کو تم اس کی بے حرمتی کر رہی ہو اور اس سے پخانہ صاف کرتی ہو۔ خدا کے قہر سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے یہ رزق چھین لے گا۔ تو وہ عورت آگے سے جواب دیتی ہے، کیا تو مجھے بھوک سے ڈرا رہا ہے؟ اس وقت تک ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا جب تک ہم نے مال ذخیرہ کیا ہوا ہے، جب تک وہ ختم نہ ہوا۔ تو راوی لکھتا ہے کہ کچھ ہی عرصہ بعد وہ مال ختم ہو گیا جو انہوں نے ذخیرہ کیا ہوا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر ایسا عذاب آیا کہ وہ رزق ان سے چھینا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی کرنی کہ جو ان لوگوں نے وہ روٹیوں کا پہاڑ جن کے سے پخانے صاف کیے تھے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی انہیں کھوائے، اور ایسا وقت آیا کہ ان کا مال مویشی، ان کی فصلیں تباہ و برباد ہو گئی۔ پھر وہ انہی روٹیوں کی طرف لپکے، وہ قوم لپکی، حتیٰ کہ راوی لکھتا ہے کہ پھر انہوں لینوں میں لگ کر وہی روٹیاں لیتے جن روٹیوں سے انہوں نے پخانے صاف کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر دیکھو ان لوگوں پر، وہ پخانے والیاں روٹیاں وہ لوگ کھاتے اور مزے سے کھاتے، پھر لائنوں میں لگ کر کھاتے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر یہ عذاب دیا، اور راوی لکھتا ہے کہ ان کے باغات ایسے تھے کہ انہوں نے بلخ کے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک ایسا ڈیم تعمیر کیا جس سے پانی ان کی فصلوں کو سیراب کرتا، اور ان کے باغات کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی شخص سر کے اوپر ٹوکری رکھ کر ان کے باغات سے گزرتا تو قلیل عرصے میں وہ ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی۔ ان کے باغات کے پھل کا یہ عالم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسی نعمتیں عطا فرمائیں، ایسی نعمتیں عطا فرمائیں، مال مویشی بھی دیا، رزق کی فراوانی بھی دی، ان کو باغات بھی عطا فرمائے، باغات میں ایسے ایسے پھل عطا فرمائے، لذیذ لذت دار پھل عطا فرمائے، لیکن ان کی ناشکری کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے پھر وہی جو انہوں نے ڈیم بنایا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چوہوں کی فوج بھیجی، انہی کے اس ڈیم کو ان چوہوں نے سراخ کیے اور وہ پانی ان کی بستیوں کی طرف چلا۔ اس کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کی 7 سورت جو آیت نمبر 15 اور 16 میں ان کا رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ اہل سبا کے لیے ان کے مقام بود و باش میں ایک نشانی تھی کہ یعنی 2 باغ، ایک ذہنی طرف اور ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور ان کا شکر ادا کرو، یہی تمہارے رہنے کو پاکیزہ شہر اور خدا کا کرم ہے تم پر۔ پھر فرمایا فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ جَنَّاتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلٍ خَمْطٍ وَعَسْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ تو انہی نے ناشکری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، شکر گزار نہ بنے تو پھر منہ پھیر لیا، پس ہم نے ان پر سیلاب آیا اور سیلاب چھوڑ دیا۔ ان کے باغات کے بدلے میں 2 ایسے باغ چھوڑ دیے جن کے میوے بد مزہ تھے اور جن میں کچھ پرچھائیاں تھی اور تھوڑی سی بیریاں بچ گئی۔ تو دوستان محترم، سورہ سبا میں ان کا ذکر فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا کہ وہ باغ جن کے ایسے پھل تھے کہ کوئی اگر آدمی سر کے اوپر ٹوکری لے کر چلتا تو کچھ عرصے میں، قلیل مدت میں وہ ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی، لیکن جب ان لوگوں نے رزق کی بے حرمتی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارشیں برسائیں اور انہی کے بند سے ایسا پانی آیا کہ وہ بستیاں اس پانی میں بہہ گئی، تباہ و برباد ہو گئیں، اور کچھ درخت بچے جو کہ بدبودار ان پر پھل لگتے تھے، اور وہاں سے چرند پرند بھی نکل گئے۔ تو راوی لکھتا ہے کہ وہاں صرف اور صرف ایک الو بچے اور دوسرے کوے اور الوؤں نے انہی درختوں کے اوپر جو 2-4 جھاڑیاں بچی تھیں ان کے اوپر انہوں نے گھونسلے بنا دیے۔ تو دوستو، اس آیت مقدسہ میں اور اس واقعے میں جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو ہمیں رزق عطا فرمایا،
جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا، ہمیں اس رزق کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، اس رزق کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، بلکہ اس کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ جب کوئی لوگ اس رزق کی بے حرمتی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان سے وہ رزق چھین لیتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ وہاں مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا۔ ایک بزرگ تھے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت وافر مقدار میں رزق عطا فرمایا، اتنا رزق عطا فرمایا کہ وہ ان سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ تو اس نے اس وقت کے نبی سے جا کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں کہ میرا رزق کم کر دیں۔ تو جب اس وقت کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ وہ میری شکر گزار بندہ ہے، میرے رزق کی بے حرمتی نہیں کرتا، اس لیے اس کا رزق کم نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا رزق کم ہو جائے تو اس سے کہو کہ وہ چنے لے اور چنوں کو گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر وہ کھائے اور ساتھ گھوڑا دوڑاتا چلا جائے۔ تو اس نے اس وقت کے نبی کی بات کو مانا اور چنے لیے، گھوڑے کے اوپر بیٹھا اور چنے چباتا جاتا۔ تو کیا ہوا کہ ایک چنا زمین میں گر گیا، وہ گھوڑے سے نیچے اترا اور اس نے وہ ریت میں گرا، اس نے اس ریت سے چھاننی کے ساتھ ریت سے وہ چنا تلاش کیا اور تلاش کرنے کے بعد اسے کھا لیا، پھر گھوڑے کے اوپر بیٹھا چلا گیا۔ تو لیکن پھر بھی رزق کم نہ ہوا۔ پھر وہ وقت کے نبی کے پاس گیا تو اس سے کہا کہ میرا رزق کم نہیں ہوا، میں گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر چنے بھی کھائے ہیں۔ تو پھر وہ وقت کا نبی اللہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا رزق کم نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ میرے رزق کی بے حرمتی نہیں کرتا، وہ میرے دیے ہوئے رزق کو ضائع نہیں کرتا، وہ میرے دیے ہوئے رزق کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ میرا شکر گزار بندہ ہے، میرے رزق کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ تو دوستان محترم، ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا ہے تو رزق کی بے حرمتی مت کرو، رزق کو ضائع مت کرو، رزق کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو حقدار ہیں انہیں عطا فرماؤ، غریبوں یتیموں کی اپنے رزق کے ساتھ مدد کرو، تو پھر اللہ جل شانہ تمہارے رزق میں اور اضافہ فرمائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے رزق کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائے گا۔ اس لیے اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر تم صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس تکلیف کو دور کر دے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں کوئی نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اپنے رزق کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ تو اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کے اوپر، اور تمام دعائیں والدین کے لیے جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ جل شانہ انہیں عمر خضری عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے رب کریم ان کے درجات کی بلندی عطا فرمائے، ان کی مغفرت اور بخشش فرما کے جنت میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے۔ اپنے والدین کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت لو۔ آمین ثم آمین۔